انٹرپرینورشپ پڑھانے والے یونیورسٹیوں میں پروفیسر کون ہیں جو خود نوکریاں کر رہے ہیں؟ کیسے ہم دینے والے بن سکتے ہیں؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی پیسے کے بغیر بزنس نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی غلط ثابت کر کے دکھایا. جی، ایک کے پاس مال ہے دوسرے کے پاس نہیں ہے. ابھی جس کے پاس نہیں ہے اس کے پاس کوئی اسکل سیٹ ہونا چاہیے. سچے تاجر کا رتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء اور صالحین کے برابر کر دیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویورز، مغفرت کا عشرہ اپنے اختتام پہ پہنچ گیا اور اب ہمیں انشاءاللہ اللہ سے پوری امید ہے کہ اللہ نے ہماری توبہ کو قبول کیا، ہمیں دیا، گیو کیا، اور اب انشاءاللہ ہمیں جنت عطا کریں گے، بلکہ جنت الفردوس والاعلیٰ عطا کریں گے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ جہنم سے بچیں، بیکاز وہ ایک نیگیٹو کونوٹیشن ہوگی. پازیٹیو ہے، امید ہے، انرجی فلوز ویئر اٹینشن گوز. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جیسا مجھ سے گمان کرو گے مجھے ویسا پاؤ گے. تو مجھے یہ یقین ہے، گمان ہے کہ ہم سب جنت الفردوس الاعلیٰ میں انشاءاللہ اکٹھے ہوں گے. اچھا سر، ہم بات کر رہے تھے انفاق کی اور قارون کی اور سب چیزوں کی. کچھ میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے آپ؟ اس میں آگے بڑھنے سے پہلے صرف یہ ایڈ کروں گا کہ یہ آخری عشرہ جو ہے یہ بہت ہی قیمتی ہے. ویورز کو بتانا بھی بڑا ضروری ہے. اعتکاف بھی ہے اس کے اندر، اس میں طاق راتیں بھی ہیں. کسی چیز کو مس نہ کریں. یہ جانے والا ہے، یہ مہینہ ابھی مہمان بن گیا. آخری عشرہ جو ہے نا ہمارا ابھی یہ مہمانی والا ہے. اس کے خوب میزبانی کر لیں. خوب جس قدر جو کمی کوتاہی پیچھے رہ گئی ہے وہ اس آخری عشرے کے اندر وہ نہیں ہونی چاہیے. تمام رنگ و روغن جو مس ہو گیا ہے اس کو لگا لیں، اس کو لگا لیں، وہ کر گزریں اور اللہ کو منا لیں. آپ کے لیے اللہ تعالیٰ ہر روز صبح تہجد کے وقت، سحری کے وقت منادی لگاتے ہیں اور سارے دن میں رحمتوں کی برسات کرتے ہیں. اس رب کا صحیح معنوں میں جو شکرانہ ہے وہ یہ ہے کہ اس آخری عشرے کو قیمتی سے قیمتی بنا لیں. وہ آپ نے کہا اللہ کو منا لیں، میں کہتا ہوں کہ یار اگین تھوڑا سا میں ایڈ کروں گا، آپ مان جائیں، اللہ تو مان ہی چکا ہے. بہت اچھی بات ہے. پھر انفاق کے سلسلے میں آگے بڑھاتے ہیں. ابھی وہ وقت آ گیا کہ ہمیں ویورز کو یہ بتانا ہے کہ کیسے ہم دینے والے بن سکتے ہیں. تو اس کی طرف ہم بڑھتے ہیں. آپ بتائیے. زبردست میں سوال کیا آپ نے. اور دیکھیں، میں بہت ساری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو میں نے جتنا سمجھنا شروع کیا، ان کے پیار میں تو دیوانگی ہوتی ہی جا رہی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور چیز مجھے ہو رہی ہے نا، مجھ پہ یہ ایسے انکشافات ہو رہے ہیں کہ یار ہمارے سامنے ایک ہیرے کی کان ہے اور ہم اس میں سے اسے پتھر سمجھ کے بھی نہیں دیکھ پا رہے. ٹھیک ہے، دریا کے کنارے پیاسے کھڑے ہیں ہم. ٹھیک ہے، تو مطلب ہم زمزم کے کنویں میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن منہ میں زمزم نہیں ڈال رہے ہیں. ٹھیک ہے، سو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کمال ٹریننگ دی. میں اس کو بتانے سے پہلے میں تھوڑی سی پاسٹ کی طرف لے کے چلنا چاہتا ہوں بات کو، کہ ہم یہ سمجھیں کہ بنی ہاشم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کیوں ہوئی. اس کی بہت ساری ریزنز ہوں گی، لیکن میں ایک ایسے نظریے سے آپ کو آج دکھانے جا رہا ہوں وہ پیدائش کی ریزن کہ شاید کبھی آپ نے اس طرح سے نہ دیکھی ہو. اور اس ریزن کو اللہ نے قرآن میں بھی منشن کیا، لِإِلَافِ قُرَیش. کس نے کیے تھے وہ ایلاف؟ ہاشم نے. تبھی بنی ہاشم جن سے نکلا. ٹھیک، حضرت ہاشم نے وہ کیے. تو حضرت ہاشم جو تھے مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فور فادر ہیں، ظاہر عبد المطلب کے والد ہیں. ٹھیک ہے، اور انہوں نے وہ معاہدے کیے. اس وقت ایک معاہدہ انہوں نے کیا. میں یہ کیوں تمہید باندھ رہا ہوں کہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہم اللہ نے کہا نا کہ اسوہ کامل، ٹھیک ہے، جب کہا کہ یار یہ ایک وہ ہے، یہ وہ رہنما ہیں جو آخرتی دنیا کے لیے ہمیں قرآن کی تفسیر سکھا رہے ہیں. تو وہ جو تمام ماڈلز ہیں نا، ان ماڈلز کی پریکٹیکل اپلیکیشن. اب حضرت ہاشم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلڈ میں آلریڈی تجارت تھی، اکنامکس تھی، یہ فہم تھا، کیونکہ جینز کچھ نہ کچھ تو کیری کر رہے ہوتے ہیں نا، رائٹ. تو وہ جو حضرت ہاشم نے جو کیے کہ جو اپنے یعنی ٹیکسیشن کے اوپر اور جو ڈفرینٹ معاہدے کیے کہ بھی ہمارے جب قافلے یہاں سے آئیں گے، کیونکہ عرب جو تھے وہ ٹریڈیشنلی ٹریڈرز تھے. اچھا، میں نے یہ تمہید اس لیے باندھی ہے کہ جو طریقہ ہمیں اس سے نکالے گا نا وہ طریقہ انبیاء ہی نکالے گا.
پھر آپ کو پتا ہے میجورٹی انبیاء، میں یہ نہیں کہوں گا تمام انبیاء بیکاز 1,24,000 کو میں نہیں جانتا، لیکن میجورٹی انبیاء جن کو ہم جانتے ہیں وہ شیپرڈز تھے، بھیڑ بکریاں پالتے تھے. کیوں؟ یہ کبھی کسی نے سوچا ہے آپ میں سے کہ وہ کیوں پالتے تھے؟ ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جو سب سے جو انپریڈکٹیبل جانور ہے نا ریوڑ میں، وہ بھیڑ بکریاں ہیں، رائٹ؟ تو وہ ان کو وہاں سے ان کی ٹریننگ ہوتی تھی لوگوں کو کہ انپریڈکٹیبلٹی کو، کریکٹر کو سمجھنے کی. وہ دور سے دیکھ کے بتا دیتے تھے کہ میری یہ بھیڑ کیا مستی کرنے جا رہی ہے، رائٹ؟ پھر ان کو میجورٹی انبیاء کو تجارت میں کاروبار میں لگایا گیا، جبکہ اللہ نے سورہ فرقان آیت نمبر 20 میں بتا دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی انبیاء بازاروں میں جاتے تھے اور اپنے لیے رزق حلال کماتے تھے. یعنی کہ رزق کمانا، حلال رزق کمانا انبیاء کی سنت ہے، ہم پہ فرض ہو گئی، ایک قسم کی سنت موقدہ کہہ لیتے ہیں، چلیں ٹھیک ہے، کیونکہ الفاظ کا چناؤ کبھی کبھی الٹا بھی پڑ جاتا ہے نا ہمارے، ضروری کہتے ہیں ہمیں ہو گیا بھائی کہ اپنے لیے حلال رزق کماؤ. ٹھیک ہے، تو اب یہ دیکھیں کہ یہ جو فائنینشیل پاور کا کانسیپٹ جس طرح آپ نے کہا نا، یہ آج کا نہیں ہے، یہ قارون حامان ان کے زمانے سے آ رہا ہے. تو یہ فائنینشیل پاور کا کانسیپٹ کیا خالق کو نہیں پتا تھا؟ خالق نے ہی تو بتانا تھا ہم سب کو. تو انہوں نے پہلے نبی سے لے کے آدم سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کو یہ سکھایا کہ بھائی فائنینشیل پاور بھی تمہارے لیے ضروری ہے. بالکل. اب اس پاور کو حاصل کرنے کے لیے، فائنینس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں یہ جو رول ماڈل ہم لے رہے ہیں یا میں لینا چاہتا ہوں، اور I'm sure کہ وہ ہم سب کا رول ماڈل ہونا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹریننگ خاندان سے شروع ہوئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے چچا کے ساتھ تجارت کے قافلوں میں جانا، شام کا سفر بڑا فیمس سفر ہے بچپن میں. ٹھیک. تو آپ کو ایک انٹرپرینیورل ٹریننگ آپ کی ہو رہی ہے. یار وہ یونیورسٹیاں تو تھی نہیں کہ جہاں بیٹھ کے بندہ کہ جی میں نے آج جو انٹرپرینیورشپ پڑھاتا ہے، کون پڑھاتا ہے؟ نہیں، پریکٹیکل ٹریننگ. نہیں سر، انٹرپرینیورشپ پڑھانے والے یونیورسٹیوں میں پروفیسر کون ہیں جو خود نوکریاں کر رہے ہیں؟ جی ہیں. وہ کہتا ہے جی یہ میں بڑی ہنسی آتی ہے کہ یہ وہ شیل کے سی او کو ہم نے بلایا ہے ٹاک کے لیے، ہاؤ ٹو ڈیولپ اے بزنس ملٹی ملین. ابے وہ نوکر ہے یار، وہ تمہیں کیا سکھائے گا؟ وہ تو کسی کے پیسے پہ رسک لے رہا ہے. بھائی اپنے پیسے پہ رسک لے کے دیکھ، $8 ملین ڈبا کے بیٹھا ہوں. ڈبا نا یہ پیسہ، تب پتہ چلے گا تجھے کہ کیا ہوتا ہے رسک لینا. رائٹ. اینڈ رسک میٹیگیشن، بائی دا وے میرے بڑے بھائی جو ہے نا وہ شیل میں گلوبلی جب کام کر رہے تھے تو وہ رسک میٹیگیشن مینیجر تھے. ٹھیک ہے، یہ جب آگے چل کے انشاءاللہ ہم اس پہ بات کریں گے نا جب تجارت پہ، تو آپ کو پتا چلے گا کہ رسک میٹیگیشن کا پورا میکنزم اسلام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھایا، ہاؤ ٹو میٹیگیٹ اے رسک. ٹھیک ہے. سو جو اس فائنینشیل پاور لینے کے لیے ہمیں یہ پہلے سمجھنا ہے کہ یار ہم نے کاروبار تو کرنا ہی کرنا ہے، ہمیں پیسہ چاہیے ہی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا، اب ایک یہاں پر میں تھوڑے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں اور آپ کو بتاتا چلوں کہ تجارت آپ نے سیکھی، پھر اس میں آپ نے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ جی پیسے کے بغیر بزنس نہیں ہو سکتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی غلط ثابت کر کے دکھایا. جی، مداربہ. ٹھیک ہے، حضرت خدیجہ کا مال تھا اور آپ کی محنت تھی. بالکل رائٹ. بالکل یہ چیز ہے. آج ہم یہ سمجھتے ہیں دو کیٹیگریز ہوتی ہیں، جیسے ہم نے پہلے بات کی، دینے والا ہاتھ اور لینے والا. یہ دو کیٹیگریز سمجھے، ایک کے پاس مال ہے، دوسرے کے پاس نہیں ہے. ابھی جس کے پاس نہیں ہے اس کے پاس کوئی اسکل سیٹ ہونا چاہیے. بالکل. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسکل سیٹ ایسا زبردست تھا کہ واپسی پہ ان کی فیڈ بیک جب حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی تو انہوں نے پہلے بھی بہت ٹریڈ ایگریمنٹس کیے ہوئے تھے بہت ساروں کے ساتھ، لیکن اس دفعہ کچھ نئی باتیں ان کے سامنے آئیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وے آف ڈیلنگ تھا وہ بہت ہی ڈیفرنٹ تھا. سر وہ کھجوروں والا واقعہ، لوگ پریشان ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ میری گیلی کھجوریں ہیں، ان کو میں الگ بیچوں گا. اور اس وقت نبوت نہیں آئی ابھی. جی مطلب نبی تو وہ تھے لیکن اعلان نہیں ہوا. یہ کہہ سکتے ہیں کہ 20s کے اندر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے وہاں پہ بتایا کہ اس کا ریٹ جو مہنگی ہے اس کا ریٹ کم ہے، جو سوکھی ہیں گرینز تھے، بیسیکلی گرینز جو تھے جو مکس تھے اس کا ریٹ تیسرا تھا. اچھا، عام طور پہ جو لوگ بیچ رہے تھے شام کے بازاروں کے اندر جو عرب گئے تھے وہ سارے گیلے کو بیچ رہے تھے اور ایک ریٹ پہ دے رہے تھے. کسی نے یہ نہیں سوچا کہ 3 ریٹس بھی بن سکتے ہیں.
تو نیچے والا کسی نے لے لیا, کسی نے اوپر والا لے لیا, لیکن مال کا ایگزیکٹ نقص بتا کے, اس کی سچویشن بتا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیچا تو لوگوں نے دھڑا دھڑ آپ سے سارا مال خرید لیا, اور ہاتھوں ہاتھ بکا, ہاتھوں ہاتھ بکا. اور سچویشن یہ بنی, اور اسٹریٹجی دیکھیں کمال کی, کہ آپ نے سارا مال جب آپ کا جلدی بک گیا تو اس کے بعد آپ نے دوبارہ خریدا, اور پھر اس کو دوبارہ اس کو سیگریگیٹ کیا, پھر بیچ دیا دوبارہ لوگ, اور ایک برانڈ بن چکے تھے وہ ایک ہی سفر کے اندر, کہ بھئی لینا ہے تو مال آنکھیں بند کر کے لے لو ان سے. اور وہ پروفٹ مینی ٹائمز انہانس ہو گیا. بالکل. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ ویوز آپ کو ہم کیوں بتا رہے تھے, ٹریڈنگ میں لوگ سمجھتے ہیں ٹریڈنگ صرف اجناس کی ٹریڈنگ کا نام ہے. ٹریڈنگ ایکچولی آپ اپنے پاس اسکل کو بھی جو بیچ رہے ہیں, ہم نے مداربہ کی بات کی, آپ اپنی اسکل بیچ رہے ہیں, وہ بھی ٹریڈنگ ہے. ٹھیک ہے. سو ٹریڈنگ از, آپ آئی ٹی کے ہیں تو آئی ٹی کے اندر کوئی چیز ڈیولپ کرتے ہیں, وہ بھی ٹریڈنگ ہے. ٹائم کی بھی ٹریڈنگ ہے. اور میں یہاں پر ایک بات آپ کو بتاؤں, ہائے کہاں کیا میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بات کروں. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے نا, آپ نے 3 کام کیے. سب سے پہلا کام آپ نے کیا مواخات مدینہ. مواخات مدینہ ہم اس پہ آلریڈی پہلے بھی اس وقت میں بات کر چکا ہوں, نیٹ ورکنگ کی ایک کمال اگزامپل تھی, لیکن اس سے بھی بڑھ کے وہ کانفلکٹ ریزولوشن تھی, وہ کرائسس مینجمنٹ تھی. وہ لوگ جو وہاں سے آئے تھے نا کرائسس میں تھے وہ, تو ان کی اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ یار آپ نیٹ ورک بنوا کے لوگوں کے بھی کرائسس مینجمنٹ کر سکتے ہو. ٹھیک ہو. دوسرا کام آپ نے کیا میثاق مدینہ, جو کہ اگین نیٹ ورکنگ اور اتنے ٹرائبس تھے, آپس میں دشمنیاں تھیں ان کی, اور لڑائیاں, کبھی گھوڑا بلاگے بڑھانے پہ جھگڑا, اور کبھی پینے پلانے پہ جھگڑا. سڈنلی سب کو حلیف بنا لیا آپ نے, الائنسز کریٹ کر دی. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد جو تیسرا کام آپ نے کیا نا, وہ تھا سوق مدینہ. سوق مدینہ کو سمجھنا اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ یہ وہ ماڈل تھا جس نے مسلمانوں کو, وہ 313 جن کے پاس لکڑیاں تھیں نا, ان کو تلواریں دے دیں, ان کو وہ ابلٹی دی کہ. اور میں یہاں پہ اس کو شروع کروں گا, جو باب بزنس ہے, میں اس پہ ختم کروں گا اپنی آج کی ٹاک کو. جو باب بزنس ہے نا, اس میں بخاری میں جو بخاری نے جو پہلی حدیث لکھی ہے, وہ بڑی زبردست حدیث ہے, وہ ابو ہریرہ سے راوی ہے. اور وہ ابو ہریرہ, اب آپ سوچیں باب بزنس ہے یہ, ٹھیک ہے, اور حدیث ابو ہریرہ کی کیا ہے. ابو ہریرہ کا تو بزنس سے تعلق ہی کوئی نہیں رضی اللہ عنہ کا. ٹھیک ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ نے اتنی احادیث کیسے اکٹھی کی, تو میرے تمام بھائی جب تجارت میں, بازار میں, سوق مدینہ میں مصروف ہوتے تھے, تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں لیتا تھا. یعنی کہ یہ اتنا امپورٹنٹ کام تھا. اور میں اس کی جو آپ کو ایک آئسنگ آن دیٹ کیک, ایک ٹاپ چیز بتانے جا رہا ہوں. سچے تاجر کا رتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء اور صالحین کے برابر کر دیا. انشاءاللہ اس پہ بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.